ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو 2 بیٹے دوں گا۔ جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا۔ 2 زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے بھائی جاؤ، میں نے تو شادی کی تھی، پیسے ملیں گے، پیسے تو اب مل نہیں رہے۔ سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خلا لے رہی ہے جا کے۔ تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی، اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے۔ آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے صحرا، اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ ریت، ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ۔ زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں، اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا، چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی۔ اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں، اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہیں بھائی؟ اگر میں حرام چھوڑوں گا، حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا؟ اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے۔ بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں۔ اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ۔ پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار۔ کیا نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا۔ ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ، اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کر لیتے ہیں، پڑھ کے کر دیکھ لیتے ہیں، تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا اور سورہ ابراہیم میں بھی، جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم میں جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے، پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے نا، پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ ضائع، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہو. پھر کچھ کرے گا اللہ، کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا. توکل کا یہی تو مطلب ہے بھائی کہ زمینی اسباب بالکل بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تنخواہ ڈبل ہو گئی پھر کیا توکل ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے یار. پھر وہی باتیں ہیں سب. تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا یار. کسی کے کل میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی، اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے، یہ نہ بولا کریں. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو رپلائی کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے. تو دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں، تو آپ ہمارے دماغ کی چٹنی، ہم آپ کے دماغ کی چٹنی. تو حضرت ہاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہوں گے. پھر جب پیاس لگی ہے، مشہور واقعہ، کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے، درد بھی ہوتا ہے، ہائے ہوئے بھی کرتا ہے، یہ نیچرل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے، اوف توبہ یار یہ کیا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ان میں توکل ہی نہیں ہے. یہ کیسے بزرگ ہیں، ان میں توکل ہے ہی نہیں. ان کا بچہ مر گیا یہ پھر بھی رو رہے ہیں. تو بھائی یہ تو نیچرل ہے. کتے سے ڈر رہے ہیں بزرگ ہو کے، کس سے ڈر رہے ہیں؟ کتے سے کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان سے اکیلے گزرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے. بھائی قبرستان سے اکیلے اپنی ذمہ داری پہ گزرو، اس کا بزرگ ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں. قبرستان آپ جا رہے ہو، ہر آدمی کو مجھے لگتا ہے، نہیں لگتا مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، لیکن ہر ایک کو ڈر رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ڈر لگتا ہے. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے، سب کچھ. ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے. دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ بھاگی ہیں صفا مروہ پہ. پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں اور جبریل نے آ کے وہاں پر مارا، اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک نہیں سکا. ایسا پانی نکلا ہے، اور اتنا بہترین پانی. وہ بھائی بڑے بڑے چشمے چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا، نتھیا گلی میں ہوتا ہے بھائی، اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا. ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور صحیح. اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا، پیٹرول سستا. وہاں ایسا پانی نکلا، ایسا نکلا، اور اللہ کے گھر کے قریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح و شام پی رہے ہیں، طبیعت سے پی رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینکروں کی، جو مدینہ جا رہا ہے پانی. زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے، 24 گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں، یہاں الگ پی رہے ہیں. پی پی کے ادموئے ہو گئے. پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا، تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا. تو سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم. پھر جب سعودی عرب میں پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی. بھائی جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لینا، لائن بچھا دے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ حاجیوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے. یہ معجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے، اس کے آگے نہیں جاتا. یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا. آپ نے ولیمے کی دعوت کی، آپ جا نہیں رہے، آپ کہہ رہے پارسل میرے گھر بھجوا دینا. تو اگلا غصے میں کیا کہے گا، میں فون نمبر دے رہا ہوں، وہ ہوٹل سے بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو. یہی ہوتا ہے نا. پھر وہی بات ہے. دیکھو دعوت تو مقصد ہوتی ہے نا، ادھر آؤ. ہاں ادھر آؤ گے تو پیک بھی کر کے ساتھ لے جاؤ. ہوتا ہے بعض دفعہ ولیمے میں کھانا زیادہ ہے تو آپ یہاں کھا لیا،
اور گھر کے لیے بھی دے دوں, چلو جی گھر کے لیے بھی شاپر میں لے جاؤ آپ. یہ نہیں ہوگا کہ ولیمے میں کوئی بھی آ نہیں رہا ہے, شادی ہوئی ہے ولیمہ کر رہے ہیں جی اور بلا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں پارسل بھجوا دو, تو پھر آپ کیا کہو گے تنگ آ کے؟ آپ جل کے بولو گے کہ پھر میرے خرچے پہ کسی قریبی ہوٹل سے کھا لو, پیسے میں دے دوں گا. بلکہ اور زیادہ تپو گے آپ بولو گے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کہاں چاہ رہا ہے, کھا لو, کس نے منع کیا ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا, چائے پینی ہے, کہ ہاں تو پھر پی لو نا, ہوٹل ہے ساتھ میں, جا کے اپنے خرچے پہ پی لو چائے. ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک بہترین جاب ہے, 2 وقت کا کھانا فری. ایک غریب آدمی چلا گیا, چلو 2 وقت کا کھانا تو فری ملے گا. کیا جاب ہے؟ کہتے ہیں بھائی داتا دربار میں جا کے لنگر لے کر آنا ہے, دوپہر 2 لنگر, رات کو 2 لنگر, 2 میں سے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے, یہ جاب. تو حضرت ہاجرہ نے کیا قربانی دی ہے. اور زم کیوں اس کا نام؟ حضرت ہاجرہ کی زبان عربی تھوڑی تھی, وہ کہہ رہی تھی زم رک جا. عبرانی زبان میں زم کہتے ہیں رک جا. اتنا پھیل رہا تھا نا وہ پانی, ایسا چشمہ پھوٹا ہے اس کے اندر سے. اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے. ہم لوگ پیڑے کھا کے اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں. کوئی ہمت کر کے داڑھی نہیں رکھ رہا, وہ کہہ رہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا رکھوں گا. پھر کیا یار, ابھی جوان ہو, ابھی داڑھی رکھو, ابھی اسٹائل ہیں آپ کے, ابھی روڈ لائنر بن کے چلتے ہو, ابھی کرتے جو ہے نا ایسے ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہو, ابھی کٹس دکھا رہے ہو لوگوں کو, ابھی داڑھی رکھو جوانی میں. یہ قربانی ہے, اللہ کو پسند آئے گی. جوانی میں زنا کو چھوڑو, بچو اس سے. اور زنا اس کا اللہ کو زنا سے بچنا پسند ہے جس کو عورت خود زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ کو قربانی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ قربانی بہت ہے. سب سے پہلے قوم کی قربانی, باپ کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا, کود رہے ہیں آگ میں. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے لیے, سب کچھ چھوڑ دیا نا. تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا. تو اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ, کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح, آپ کی جو دونوں زوجات ہیں, دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی بعد میں ہوئی ہے, تو آپ کی دونوں بیویوں سے آپ کو بیٹے ملیں گے نیک اور صالح. یہ آپ کا خاندان, نیا خاندان آباد ہوگا آپ کا. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر دوسری شادی پہ خاندان والے نکال دینا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نیا خاندان آباد کرو اپنا. آپ کا 4 بیویاں ہوں گی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے. آپ کا جو خاندان ہے نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. آپ کی اسپیڈ اتنی ہوگی کہ آپ اپنے خاندان کا فرد نہیں ہوں گے, آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے تھوڑے سے افراد کہلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا؟ خاندان تو بنتا ہی بیوی بچوں سے ہے بھائی. نکاح ایسی خاندانی چیز ہے کہ آپ کا خاندان بنے گا کس سے؟ نکاح سے. اس کے علاوہ کوئی چیز خاندان کو آباد نہیں کرتی. آپ کا خاندان ہوگا, بچے بڑے ہوں گے, بہویں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے اور پورا داماد ہوں گے. یہ کس کا خاندان ہوگا؟ آپ اس پورے خاندان کے چودھری ہوگے, وڈیرے ہوگے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو, اسی طرح مر جاؤ آرام سے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق, یہ میں نسب بیان کر رہا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی نوازا نا. کیا نوازا ہے یار. جو پیغمبر حج پہ جا رہا ہے, جو صحابی حج پہ جا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ تم نے دوڑ لگانی ہے. میری بندی نے قربانی دی تھی, اس کا بچے کی یاد میں بچے کو بلکتا دیکھ کے تڑپنا مجھے بہت پسند آیا تھا. دیکھو اللہ کی بھی کیا حکمت ہے. حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تو قربانی تو ہو گئی نا بھائی, آزما لی اللہ نے. اب اللہ فوراً چشمہ پیدا کر دیتا, کیا خیال ہے بھائی فوراً پیدا ہو گیا اب یہیں رہو؟ نا نا نا, اللہ تھوڑا تڑپاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. کبھی کبھار محبوب کو محبت کی وجہ سے ٹینشن دی جاتی ہے, کیونکہ ٹینشن کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ بغیر ٹینشن والی خوشی سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ان کو دوڑنے دو. ادھر صفا پہ پہاڑی پہ چڑھی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہیں پانی ہے یا نہیں,
پھر ڈر ہے کوئی درندہ میرے بچے کو نہ کھا لے، اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے، بھوک سے، چھاتی میں دودھ نہیں اترتا جب پانی نہ ملے، پھر اترتی ہیں، پھر مروا پہ چڑھ کے دوڑتی ہیں کہ بھئی شاید وہاں پانی ہو، اور اللہ یہ آسمانوں پہ منظر ہے بھئی، اللہ کہ کوئی ابھی نہیں، ابھی اور طرف ہو۔ ایسے موقع پہ حضرت ہاجرہ رو تو رہی ہیں، بھاگ تو رہی ہیں، مگر اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ یہ کیا، میں نے تیرے پیغمبر سے شادی کی ہے، کتنی بڑی قربانی دی، اور اس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ ایک حرف بھی زبان پہ شکایت کا بولو نہیں یار۔ اللہ یہ دیکھ بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے دنیا کو، ایسے ہوتے ہیں شکر گزار، بات بات پہ خودکشیاں، بات بات پہ یہ اتنا بڑا غم، کیا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں تھا جو خودکشی کرنے والوں کو ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے والوں کو کیا غم ہوتا ہے؟ ایک محبت ناکام ہو گئی، امتحان میں نمبر کم آ گئے، یہ کوئی غم ہے؟ ماں کا غم ہوتا ہے جب ماں کو اپنا بھی پتا ہو کہ میں بھی بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گی اور میرا بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ایک حرف زبان پہ شکایت کا نہیں آ رہا، اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، صفا اور مروہ پہ اللہ بھی پورے 7 چکر مکمل کروا رہا ہے بھائی، پورے چکر مکمل کروا رہے، 7 مکمل ہونے دو۔ پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی ہے، اور کیسا پانی اس سے جاری ہوا ہے، جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی نا زمزم کے پانی پر، دنیا میں اس سے بہتر صحت کے لیے پانی نہیں ہے، اتنا بہتر پانی ہے صحت کے لیے۔ روحانی فائدے الگ ہیں، جسمانی فائدے الگ۔ میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں، میری کچھ بچپن کی بیماریاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کچھ پیٹ کی بیماریاں تھیں میری ایسی جن سے میں نا امید تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اپنا بتا رہا ہوں، میں علاج کرا کے تھک گیا، میں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی، بس یہ بیماری رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 13-14 سال کی عمر سے مجھے وہ بیماری ہوئی تھی پیٹ کی۔ میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں نا، میں نے صرف زمزم پینے کی کوشش کی، میری وہ بیماری ایسی غائب ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی وہ بیماری، تو ایسی اللہ نے شفا رکھی اس میں۔ تو خیر، تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹے دیے، کیا؟ اسماعیل، وہی بیٹے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے، بیت المقدس کی طرف۔ تو وہاں اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیے ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ایک قبیلہ جرہم وہاں جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے ریگستان میں، تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، پھر وہیں آبادی ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہی کی عورت میں سے کسی عورت سے شادی کی۔ حضرت اسماعیل کا جو گزر بسر تھا وہاں کیا تھا؟ شکار، کہیں دور نکل جایا کرتے تھے اور جنگل میں جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت بولو کھایا کرتے۔ کیا خاندانی اسٹائل تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسلمانوں کی ہے، پتہ نہیں پب جی میں لگ گیا ہے، کس میں لگ گیا ہے۔ شکار کرو اللہ کے بندو، کوئی ڈھنگ کے صحت والے کام کرو۔ پہاڑوں پہ چلنا ہوتا ہے نا شکار کے لیے، تو چلا تو جاتا نہیں ہے، چلیں گے کہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسری شکار تھا، تو اس وجہ سے تیر اندازی میں بہت ماہر ہو گئے تھے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ارمو فإن أباكم كان راميا، تیر اندازی سیکھو، تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا، قریشی۔ تو حضرت اسماعیل نے وہیں شادی کی جرہم قبیلے کی خاتون سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے۔ ان کی زوجہ سے، اپنی بہو سے پوچھا، میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایسا ہے ویسا ہے، ایسی برائیاں بیان کی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ناشکری عورت ہے، کیونکہ وہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو۔ کیواڑ کہتے ہیں نا دروازہ، چوکھٹ۔ تو وہ جب گھر پر آئے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے، کہہ رہے تھے گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو۔ انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو بولو
طلاق دے دی, پھر دوبارہ شادی کی. آپ نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی بیگم ناشکری ہے. ایک تو پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو. وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کون سا, آپ بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو جیسی روح ویسے فرشتے, کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پہ اس کو طلاق دی تھی. دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیڑھی ملی ہے, کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں. یا تو ہوتا نا کہ اتنی نیک نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کہیں مکہ مدینہ سے, کنٹینر اترا ہے بھائی ایک دم تہجد گزار, پرہیز گزار, شکر گزار, پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا, رشتے دھڑا دھڑ. بھائی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کون سی ہیں, وہ یہی والی ہیں. اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترچے ٹیڑھے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں, تو سب گزارا ہی چلانا ہے اب. تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں. پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی, ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر. تو خیر ادھر اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی, اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا, حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا. پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, حضرت یعقوب کی اولاد میں. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا. پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے, ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے, وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے. وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی, بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام, پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. ان بیٹی کا نام کیا تھا, مریم. اور ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو زکریہ علیہ السلام پھر زکریہ علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں, ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام, حضرت مریم, حضرت زکریہ, حضرت عیسیٰ, یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. بہت مشکل ہے. زکریہ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں. یہ ہمارے نبی سے کتنے سال, 600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں. حضرت مریم, حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو, زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے, اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا, جو ادھر مکہ میں 2000 یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے یہ, 2000 سال. تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے, مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں, نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں, اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی, بچی. تو پریشان ہو گئیں, یہ کیا بھائی. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بیٹے سے
نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا. تو وہ قرآن دازی میں نام بھی حضرت زکریا کا نکلا. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں، اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار، اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہے نا، جن کو یہ شرک کہتے ہیں، تو یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، بے موسم پھل. تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہے. تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. فوراً دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے، قرآن کہہ رہے زکریا اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا شر تہذیب میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر سفر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. مختلف قوموں میں جانا، مختلف لوگوں سے ملنا. تو میرے جو پہلے بیانات ہوتے تھے زیادہ تر عملی اصلاح کے ہوتے تھے. عملی کا مطلب جو گناہ ہیں بھائی ان کو چھوڑو، شریعت پہ چلو. لیکن ابھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ینگسٹر ہیں، ہماری جو نوجوان، جو نئی جنریشن ہے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں. ابھی اس سے ایک اسٹیپ ہمیں نیچے آنا پڑے گا. صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو ایمان کا مطلب اعمال ہوتا تھا. ایمان لایا اور اعمال شروع، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں برحق ہے. کوئی کنفیوژن نہیں تھی، نئے نئے قسم کے اسکالرز نہیں تھے جنہوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی تھی. ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی ایمان لانا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس وقت ایمان لانا ایسے تھا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لینا. پوری قوم کو چھوڑنا پڑتا، پورے خاندان بائیکاٹ کرتا. حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، خباب ابن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا، حضرت زنیرہ کو برچھا مارا گیا، شہید کی گئیں. بہت سارے واقعات ہیں. تو اس وقت تو ایمان لانا ہی بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن ایک دوسری آزمائش سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا تھا، جس آزمائش میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں. ان کی آزمائش کیا تھی کہ ایمان لائے آر یا پار، ادھر یا ادھر. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ آزمائش سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. آج اسلام کوئی غیر مسلم لاتا بھی ہے تو اتنی مشکلات نہیں ہوتی، اور ہم تو ویسے ہی مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا. تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا، اپنے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. یہ کم بات نہیں ہے، ہلکی چیز نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کی کوئی اور وجہ نہ بھی ہو، یہی وجہ بہت ہے کہ ہم مسلمان کس کی وجہ سے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ مسلمان تھا، انہوں نے ہمیں گفٹ میں دیا اسلام. بس یہ بہت بڑا احسان ہے. اور ہمارا اگلی نسلوں پہ بھی، اپنی آنے والی اولادوں پہ بھی سب سے بڑا احسان یہ ہوگا ہم نے ان کو ایمان گفٹ دیا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اولاد زیادہ پیدا کرو، کیونکہ نسل تو بڑھے گی، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو. مسلمانوں کی نہیں بڑھے گی تو کس کی گروتھ ریشو ہوگا پھر دنیا میں؟ غیر مسلموں کا. اب جن کی نظر میں ایمان کوئی زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، وہ ہر انسان کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی ادھر بڑھے ادھر بڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انسانیت کو جو تباہی سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کی نظر میں تو بھائی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جو نئی نسل پیدا ہو وہ مومن ہو. دیکھو ہم ہر چیز کو غیر مسلموں کے کانسیپٹ سے دیکھتے ہیں کہ میڈیا انہی کا ہے نا.
ڈرامے وہی بناتے ہیں, فلمیں وہی بناتے ہیں, میڈیا انہی کے کنٹرول میں, طاقت انہی کے پاس, ٹیکنالوجی انہی کے پاس, معیشت انہی کے پاس. تو ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اثر رسوخ اسی کا ہوتا ہے. ایمان جو ہے نا یہ ہلکی دولت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے, مادہ پرستوں کے کانسیپٹ سے اس دنیا کو. اب دنیا کیا کہتی ہے, غریب کی اولاد زیادہ ہونی چاہیے یا مالدار کی؟ بولو. مالدار کی نا, غریب کی زیادہ ہوگی, کھائیں گے کہاں سے, غربت مہنگائی اور بڑھے گی. تبھی غربت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ کسی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ غریبی کو اڑا دو. بھائی غربت کے خاتمے کے 2 طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو ہماری حکومتیں اختیار کرتی ہیں, جس سے ہم الحمدللہ روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر حکومت جڑ سے خاتمہ کرنا چاہتی ہے نا غربت کا, حکومت چاہتی ہے, دیکھو اپنے مزاج سے انسان مجبور ہوتا ہے. وہ کتنا سیریس بیان لے کے چلا تھا یار, لیکن انسان کا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, انسان کی طبیعت تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا خاصا سیریس بیان لے کے چلا تھا, پھر کدھر یہ مجبوری ہے کچھ, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بلٹن ہے. یہ چینج بھائی کو کوئی پروڈکٹ آتی, کوئی گاڑی آ گئی, اگر اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب نئی گاڑی مارکیٹ میں آئے گی تو ہوگا بھائی, وہ فالٹ برداشت کرنا پڑے گا. ہاں گاڑی چلنے کے بعد کوئی فالٹ پیدا ہو گیا, الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, کوئی ہوا کم ہو گئی ٹائر میں یا پنچر ہو گیا, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ٹھیک, تو ہم بچپن سے اسی طرح کے ہیں, ہم برداشت کرنا پڑے گا. صحیح ہے. تو غربت کا جڑ سے, میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا, لوگ رو رہے تھے, ایسے چیخو پکار کا ماحول بننے والا تھا. پھر مجھے بیچ میں کوئی مزاح ہو گیا, تو کسی خاتون نے کوئی خط لکھا کہ اتنا ایک روحانی بیان چل رہا تھا, کیا بیچ میں آپ نے چوکا لگا دیا ہے. جب والا لوگوں کے جذبات بن رہے تھے. خیر, تو غربت کے خاتمے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری حکومت اختیار کرتی ہے, وہ تو خیر خاتمے کا طریقہ ہی نہیں ہے نا, وہ تو جڑ سے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبی کو اڑا دو. ایک کنٹینر میں بند کرو سارے غریبوں کو اور سمندر میں لے جا کے پھینک دو. اس سے غربت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. خیر, تو ایک جنرلی ایک بات ہے کہ بھائی غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوں گے تو غربت بڑھے گی, امیر اگر ہونے بھی ہیں تو امیروں کے ہاں ہو نا, پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں ہو. یہ ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں. اسلام کا یہ بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہی ہم 20 سال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر کس کی سمجھ میں آئے گا جو 20 سال سے ہمیں سن رہے ہیں. بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے, یہ میری بات نہیں ہے بھائی, یہ اسلام کی بات ہے. دیکھو اختیاری غربت عیب ہے. سستی کی وجہ سے اگر آپ غریب ہو, کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, یہ ایک عیب ہے, بدنما داغ ہے. گھر میں بے روزگار بچہ پڑا ہوتا ہے نا, ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے, سارا دن موبائل میں لگا رہتا ہے, ماں باپ کی مارے کھاتا ہے, ڈانٹے کھاتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ جاب پہ جاتا ہے, نہ بزنس کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو پان گٹکے کا خرچہ بھی باپ سے لے رہا ہوتا ہے, پڑوسیوں سے لے رہا ہوتا ہے. یہ غربت ایک عیب ہے. عیب تو سمجھتے ہیں نا, ایک بدنما داغ ہے. یہ واجب الچترول ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ واجب الچترول. اصل میں ممبر سے واجب القتل سے کم کا فتویٰ جاتا ہی نہیں ہے نا. ممبروں سے جو فتوے جاتے ہیں واجب القتل واجب القتل, تو میں نے کہا یہ واجب القتل بہت گاڑا لفظ ہے یار, تھوڑا کیا کر لو, ہلکا لفظ ہو نا, واجب الچترول. اور ایسے نوجوان کو ٹائم پہ چترول لگ جائے نا تو انسان کا بچہ بن جائے گا. اگر ڈیلے کر دیا نا اب نہیں بنے گا. یعنی ابھی قریب البلوغ ہو اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سستی ہے, کاہلی ہے, نہیں کام کر رہا, تو اس وقت اگر اس کی طبیعت سے اگلے پچھلے گنا, ایک دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں نا ایسے لوگ, اس لیے بتا رہا ہوں. تجربہ بھی کوئی چیز, علم کا ایک ذریعہ تجربہ بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو جن کے ابا نے بر وقت ان کو چترول لگا دیے تو وہ انسان کے بچے بن گئے, کامیاب ہو گئے. اور اگر اس سستی کا اس وقت علاج نہیں ہوا پھر نہیں ہوتا بھائی, گیا کام سے. کیونکہ اس کو غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر اس کو غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. کبھی ادھر سے گٹکے کے پیسے مانگ رہے ہیں کبھی. اور اچھا ایسے لوگ گٹکے پان بہت کھاتے ہیں کیونکہ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں, پیسے ہوتے نہیں جیب میں,
تو ٹینشن ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا، محنت کرتے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. وہ طریقہ اختیار کرتے نہیں ہیں کیونکہ سستی ہے. تو شارٹ کٹ طریقہ ٹینشن دور کرنے کا کیا ہے؟ گٹکا کھا لو، پان کھا لو، سگریٹ پی لو. بھائی غمزدہ انسان، غموں کا مارا، ناکام عشق، یہ غمزدہ ہوتے ہیں نا. ناکام محبت تھی، کسی چاہا آپ نے، ملی کسی اور کو، اور دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ہے بھائی، آپ کی محبوبہ کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. تو ڈپریشن ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس ڈپریشن کا جو نیچرل علاج ہے، جو قدرتی، جو اسلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی. ام للانسان ما تمنا، اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ کچھ نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو. کچھ مل بھی جائے گا، کچھ نہیں بھی ملے گا. تمہارے جسم پہ چلے گی کس کی بھائی؟ میری چلے گی. تو یہ سوچ کے ڈپریشن فوراً ختم نہیں ہوتی، آہستہ 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 عادت ہوتی ہے یہ سوچنے کی. اب سست آدمی یہ سوچے گا؟ بولو، غموں کا مارا ہوا یہ سوچے گا؟ نہیں سوچے گا. وہ جو سست ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ریزلٹ کسی بھی چیز کا فوراً ملے، مجھے فوراً چاہیے مجھے ریزلٹ. تو فوراً ریزلٹ کے چکر میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ تقدیر کیا ہے. چلو اسی بہانے علماء کے پاس جا کے بیٹھو، تبلیغ میں وقت لگا لو، کچھ اللہ اللہ سیکھ لو، کچھ اللہ کی طرف آ جاؤ، غم ہلکا ہو جائے گا. نا 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 نا، اسے فوراً غم بھلانا ہے، برداشت اس میں ہے نہیں. تو فوراً غم بھلانے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ شراب ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ سب چیزوں سے فوراً غم ختم. لیکن اس بے وقوف اور احمق کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غم فوراً ختم وقتی ہو رہا ہے. تو نے ایک غم کے ساتھ ایک اور غم پال لیا ہے. وہ غم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اب تجھے ایک اور غم، محبوبہ کے ساتھ اب چرس بھی تیری محبوبہ بن چکی ہے. جس دن تجھے چرس نہ ملی، تیری کھوپڑی آؤٹ ہوگی. نشے کے جو مریض لوگ ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، ان کے گھروں کے کیسز آتے ہیں نا، ماں باپ کتنے بیزار ہو گئے ان اپنی اولادوں سے، کس قدر بیزار ہو گئے کہ ہماری اولادیں جو نشہ کرتی ہیں، بیویوں کو مارنا، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، یہ نشے والے لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں. پتہ نہیں انگریزوں نے ہمیں کس الٹے کام پہ لگا دیا ہم کہ اس سے اسٹریس دور ہوتی ہے. ان کے تو کام ہی ہیں، کافی، چائے، یہ سب چیزیں اسٹریس پیدا کرتی ہیں، دور نہیں کرتی ہیں. سمجھ لو، میں بھی پیتا ہوں چائے، لیکن فضائل نہیں بیان کرتا. ابھی پھر چائے پر میں بات نہیں کروں گا، بس تھوڑی سی کرنے دیں مجھے، تھوڑی سی بات. کچھ چیزیں پی لیا کریں، فضائل نہ سنایا کریں اس کے. کافی، چائے، یہ سب چیزوں میں کیفین ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، آپ کے دماغ کو وقتی طور پر ریلیکس کر دیتی ہے. تو یہ دماغ کی ریلیکسنگ کا نیچرل طریقہ نہیں ہے، یہ سارے گوروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کافی مسلمانوں کی ایجاد ہے، اگر ہے بھی تو کوئی اچھی ایجاد نہیں کی انہوں نے، کوئی ڈھنگ کی چیز ایجاد کر لیتے وہ زیادہ اچھا تھا. خیر، تو غم دور کرنے کا جو فطری طریقہ ہے، جو قدرت نے بتایا ہے، وہ تو تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے. اور دوسرا یہ بھائی، ہر غم کے بدلے میں اللہ نے ہمیں نیکی رکھی ہے، ثواب ملے گا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جب اپنے اعمال میں دیکھے گا نا بے انتہا ثواب ہے، وہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہیں. تو اللہ کہے گا تجھے فلاں فلاں موقع پہ غم ملا، تو نے میری خاطر صبر کیا. او بھائی، صبر سے بڑھ کر، غموں کو برداشت کرنے سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ برداشت نہ کرنے سے بڑا جرم بھی اسلام میں کوئی نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے، بھائی گیٹ اپ تو میرا بھی پگڑی ٹوپی نظر آ رہی ہے آپ کو، داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنا آپ لوگوں نے، جو آج کل ملکوں میں معاہد صلح کروا رہے ہیں نا، آج کل نوبل انعام لینا چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جہاں بھی
کہتے ہیں سلو ہوگی وہ پہلے، یعنی اصل میں تو جنگ، یعنی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، وہ سلو ہوگی، الٹا کر لیں اس کو، تو وہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں جا رہی ہے نا آج کل. تو کسی نے تصویر بنا کے بھیجی تھی، سفید کرتے شلوار میں خوبصورت سی ٹوپی، چائنا والی ٹوپی نہیں ہوتی جو بہت ہی شریف قسم کے لوگ پہنتے ہیں. ایک تو اسٹائلش ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، چائنا والی جالی والی ٹوپی بالکل سادہ سی بغیر کسی ڈیزائن کے، ایسی ٹوپی میں تصویر شائع ہوئی اور نیچے لکھا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ. ان کا کام کیا ہے؟ سلو کروانا. خیر، تو گیٹ اپ سے پتہ چلے کہ مومن ہے یا نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ بخار سے گرم ہے یا ویسے ہی دھوپ تھوڑی دیر کے لیے پڑی ہے اس پہ. تو تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا بخار ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ غموں میں پتہ چلتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ غم میں. کسی شخص کے ساتھ آپ نے بہت دولت دیکھی، لگژری لائف اسٹائل دیکھا، اس کا بڑا بنگلہ ہے، خوبصورت گاڑی ہے، بہترین گاڑی، کپڑے بڑے فٹ فاٹ. اس گیٹ اپ سے نہیں پتا چلے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے. نا 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 نا، عین ممکن ہے اس کے دل میں دنیا کی ہوس نہ ہو. یہ سب چیزیں اس نے سہولت کے لیے رکھی ہوں. دنیا کی ہوس کا ایسے پتا چلے گا، یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو غم کتنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے، اس سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے. اس کے مرنے پر غمزدہ کتنا ہوتے ہو آپ، اس سے پتا چلے گا بھائی محبت کتنی تھی. کیا خیال ہے؟ اب اگر کسی چیز کے بچھڑنے پہ آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے ایک دوست کی 125 چھن گئی جب کراچی میں ڈاکوؤں کا راج تھا اور ہے، اور حالات سے لگتا ہے آئندہ بھی رہے گا. کراچی میں جو چیز بھی تھی نا، وہ صرف میں آپ کو پاسٹ ٹینس سکھانے کے لیے تھا، تھی، تھے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھا، ہے بھی اور رہے گا بھی. تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو بائک چھن گئی 125 0 میٹر شو روم سے نکالی تھی انہوں نے. تو میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا، اس نے کہا یار ما قدر اللہ، اللہ کی قدرت یار، FIR کٹا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی دنوں میں ایک اور صاحب کی 125 چھن گئی تو وہ ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے، بار بار اپنے دکھڑے سنا رہا ہے مجھے آ کے، میری بائک چھن گئی، میری بائک. ابے ایک دن ہوتا ہے، 2 دن 3 دن میں تو انسان اپنے آج کل باپ کو بھول جاتا ہے. کیا پاگلوں کی طرح وہی غم لے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی چھن گئی چھن گئی، W11 زندہ باد. تو اس وقت ہم تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیانات سنا کرتے تھے نا، تو آپ جو سنتے ہیں سوسائٹی میں جب وہ نظر آتا ہے نا تو پھر وہ سنا ہوا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ سنا ہوا سمجھا جانے لگتا ہے. پھر وہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر رہا ہو، یہ بیماری ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتی ہے. آپ نے سوسائٹی میں جا کے جب دیکھا کہ یہ اتنے پیزے کھاتا ہے اور اب یہ خود پیزا بن چکا ہے، تو ڈاکٹر کی بات جب آپ مشاہدہ کرو گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور ایک کو دیکھ رہے ہوگے یہ جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، کتنے فٹ فاٹ ہے. تو جو ڈاکٹر سے آپ نے سنا تھا جب سوسائٹی میں آپ دیکھو گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ دنیا کے خلاف، دنیا کی محبت کے خلاف بہت بیان کیا کرتے تھے. اور شریعت میں بھی یہی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت، غیر ضروری محبت. ایک محبت تو نیچرل ہے، وہ تو جس کے ساتھ انسان رہتا ہے ہوتی ہے محبت، کہ بڑھی ہوئی محبت ہے جس کو ہوس کہا جاتا ہے. تو وہ اس پہ بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے. تو جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے نا وہ چیزیں تو ہمیں پتہ چلتا تھا بھائی یہ صحیح، بالکل حضرت نے کیا کہا تھا، بالکل صحیح. ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست کا واقعہ میرے سامنے آیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اللہ معاف فرمائے خودکشی کر لی. 3-4 دن پہلے مجھے واقعہ سنا، خودکشی تو 2-3 سال پہلے کی انہوں نے. تو کہنے لگا میرا بیٹا جس مجلس میں بھی بیٹھتا تھا نا، ہر وقت
اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, دولت, یہ باتیں دوستوں کی ہوتی تھیں. آج کل جو لونڈے لپاڑے ہیں صبح شام باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, تیری سیلری کتنی ہے, تیرا بزنس کتنا ہے, وہ وہاں سے اتنی ارننگ ہوتی ہے, میں یہ گاڑی کہہ رہے ہیں. ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں, رشتے دار ہیں, وہ ہیں پیسے والے. حالانکہ یہ خود بھی کم پیسے والے نہیں ہیں, کوئی غریب نہیں ہے, لیکن رشتے دار اور زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس. یہ تو کمپٹیشن ہے نا. میں اور آپ اگر صدر زرداری کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم تو احساس کمتری سے مر جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. یا ہم اور مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہم تو مر جائیں احساس کمتری سے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے برتر کو دیکھو. دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو 4 نمازیں پڑھتا ہے, میں 5 پڑھتا ہوں, تو اصلاح کی اور توفیق چھن جاتی ہے. تو وہ مجھے بتا رہے اپنا واقعہ کہ میرے جو دوست, وہ جو میرا بیٹا تھا, وہ ریلیٹیو میں, رشتہ داروں میں جب بیٹھتا تھا تو ہر وقت رشتہ داروں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں, یہ چھوڑ یار, یہ والی گاڑی بیچ کے دوسری نکالتے ہیں, یہ گاڑی بیچ کر. وہ سوچتا تھا یار میں تو نہیں خرید سکتا. ہر وقت باتیں کیا ہیں, یہ باتیں. مسلسل ڈپریشن کھائی جا رہی تھی اس کو. کاروبار میں پیسہ لگایا, نہیں چلا. یوٹیوب سے دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے. بھائی وہ مشورہ دے رہا ہے, وہ کچھ مشورے صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے. قرآن نے ایک جگہ تھوڑی, کئی جگہ پہ قرآن نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے بند کروں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرگل اور محنت پہ لازمی نتیجہ نکلے. نہ, یہ گورے کی کہانیاں ہیں, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہارڈ ورکنگ اسٹرگل, پھل ملے گا. اللہ چاہے گا تو ملے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اسلام نے ہمیں ہارڈ ورکنگ کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس پہ نتیجہ بھی نکلے گا. نا. قرآن کہتا ہے کہ جو بھی من کان یرید حرث الدنیا, جو بھی دنیا چاہے گا, نؤتیہ منہا ما نشاء, جس کو ہم چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیں گے. جس کو چاہیں گے ملے گی, جس کو نہیں چاہیں گے تو اس کے چاہنے سے نہیں ملے گی. میرے چاہنے سے نہیں ملے گی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے. یہ تو سب چاہتے ہیں بھائی. یہ جو کدال لے کے مزدور بیچارے کنویں کھود رہے ہیں, کیا یہ خوشی سے کر رہے ہیں یہ کام؟ چاہت تو ان کی بھی ہے, دولت آ جائے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا اور جتنی چاہوں گا. کسی کے لیے رزق کے دروازے ایسے چھپڑ پھاڑ کے کھول دوں گا کہ سمیٹنا مشکل, اور کوئی روٹی کو ترسے گا. تو اب ان کا ساتھ بھی یہی ہوا. وہ بیٹا بیچارہ وہ کاروبار میں پیسہ ڈبو بیٹھا. اب قرض والے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے, قرضے لے کے بزنس کرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ بھی ایک ہوس ہے دنیا کی, پیسہ آ جائے. تمہارے پاس جو ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاؤ نا, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے, موت کیوں آ رہی ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاتے ہوئے؟ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے اور اسے بے عزتی ہوگی, تھوڑے ڈیسنٹ قسم کی ریڈی لگا لو. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی اچھی سی لگے دیکھنے میں. ایک ٹماٹر پہ اسٹیمپ لگاؤ اپنی کمپنی کی. انگریز بھی ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ عزت ان کی ہے نا ہماری نظروں میں. ابے کیا انگریز ٹماٹر نہیں کھاتے؟ تو بکتا ہوگا تو کھاتے ہوں گے نا. یہ سارے اگاتے ہیں جا کے درختوں سے, پودوں سے توڑ کے لاتے ہیں. لیکن میں نے وہاں دیکھا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیچ رہے ہوتے ہیں. اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا کہلاتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ ٹماٹر بیچنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پروفائل یہ نہیں بنانا چاہتا کہ ہمارا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ ہے جمشید صاحب, ان سے ملاقات کیجئے. بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. تو یہ لفظ برا لگتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لفظ کیا لگتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے گائے خریدی ہے نا, اب ہمارے گھر سے زیادہ دودھ دے رہی ہے, ہمارے سب گھروں میں جا کے بھی بچ رہا ہے. اب میں کیا کروں اس کا؟ ظاہر ہے چارہ بھی مہنگا ہے. تو میں نے کہا چلو یار جو بچتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں, وہی ریٹ پہ جو ریٹ پڑ رہا ہے, ہمیں کوئی پروفٹ نہیں. اب ہوا یہ, اب جو دودھ نکل کے آیا, بچے میرے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈونگے لے کے, وہ نہیں ہوتا پیمانہ لے کے بیٹھے یوں کر کے ڈال رہے. میں نے کہا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا, زندگی بھر تمہارا کبھی رشتہ نہیں آئے گا.
خدا نخواستہ دودھ والوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، حلال کاروبار کر رہے ہیں، حلال بزنس کر رہے ہیں، تو بس بچوں کو ایک ظاہر ہے تھوڑی سی فیلنگ ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ڈونگے سے شاپروں میں دودھ ڈال رہے ہیں، ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا، اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میں پھر گیا اس فیلنگ سے نکالنے کے لیے ان کو، میں نے کہا دیکھو جو دودھ بچے گا بکے گا ضرور، ضائع نہیں کرنا ہم نے، اور گائے کو پالنا ایک گھر سے زیادہ مشکل کام ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشہور ہے نا جسے کوئی غم نہ ہو بکری پال لے، تو گائے جو کراچی میں گائے پالنا، کیونکہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کو صحیح نہیں کھلایا تو وہ آپ کو کھا جائے گی۔ گائے کے نخرے اتنے ہوتے ہیں، اور اس کے پھر یہ پھر بھڑانا پھر ونڈا پھر پتہ نہیں کیا کیا، وہ مکس ہٹی، اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے چاروں کے۔ لیکن اب گھر کا دودھ ہے نا، ابھی ہم نے ماشاءاللہ 14 لیٹر دودھ سے رفیع بھائی ایسا مکھن نکالا ہے، خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ پہلے تو میں نے واشنگ مشین سے مکھن نکالا تھا نا، وہ واشنگ مشین ہم نے خریدی ہی اس کام کے لیے تھی، وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے۔ تو اب مجھے پتا چلا ترکی سے کوئی مشین آئی ہوئی ہے جو وہ زیادہ اچھا مکھن نکالتی ہے، وہ میں نے خریدی مشین اسٹیل کی، تو اس میں 14 لیٹر دودھ کا ہم نے بنایا دہی، کچے دودھ کا، پکا ہوا دودھ نہیں، جتنا نیچرل فارم میں رہے گا اتنا اچھا ہے۔ کچے دودھ کا ہم نے بنایا دہی، اور اس 14 لیٹر دودھ کی جو دہی بنی اس کو ڈال دیا ہم نے اس ترکی سے امپورٹڈ مشین میں، یہیں سے خریدی صدر سے یا کسی جاننے والے سے، اور اس میں یک ٹھنڈا پانی ڈال کے جو گھمایا ہے، آہا 20-25 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا ہے نا، مشین کو روک دیا، 10 منٹ کے بعد اتنا بہترین مکھن اوپر آیا ہوا تھا کہ اس مکھن کو پھر ہم نے نکال کے آپ کی دعاؤں سے محفوظ کر لیا۔ تو آج کل ہم ناشتے میں وہ مکھن نوش فرما رہے ہیں۔ سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، دیکھو کھانے میں کتنا مزہ آئے گا۔ بازاری چیزوں پہ اعتبار ختم۔ میں نہیں کہہ رہا سب 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، ایسا نہیں، 1 نمبر لوگ بھی ہیں، کیا پتہ چلے گا یار یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے۔ تو اپنی گائے کے اپنے سامنے دودھ نکال کے پیو، یہ ہے خالص۔ اس کے کا مکھن نکالو، یہ ہے گایوں میں انجیکشن ٹھوکے جا رہے ہیں۔ گائے کہہ رہی ہے بس 10 لیٹر بہت ہے ایک دن، 14 لیٹر دودھ بہت ہے ایک دن میں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو 28 لیٹر دے گی ایک ٹھوکا اس کے۔ وہ کہہ رہی ہے ابھی دودھ میں نے تھنوں میں نہیں اتارنا، کچھ بچے کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں نہ، ٹھوکا وہ سارا دودھ نچوڑ لیتے ہیں اس کو، جب اس کی ہڈیوں کا جوس نکل آتا ہے نا پھر وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں لے جا کے، سمجھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں یار، کتنے کینسر دیکھو کتنا پھیل چکا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اس ٹیکے سے ہے، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کچھ تو مسئلہ ہے نا۔ ابھی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں یار، فلاں کو بھی کینسر، وائف کو بھی کینسر، 50-55 سال کی عمر میں لوگ لڑک رہے ہیں۔ تو خالص چیز میرے بھائی یہی ملے گی آپ کو، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ اب میں یہ دودھ چاہوں مہنگا کر کے بھی بیچ سکتا ہوں، میں نے کہا نہیں بھائی جو ریٹ ہے بس اسی پہ نکالو، ہم تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا، تو اس پہ تو میرا حق بنتا ہے نا، چارے کا پیسہ تو نکلے نا کم از کم، کیا خیال ہے؟ اب بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈونگے بھر بھر کے۔ تو میں مارکیٹ گیا، میں نے کہا بھائی کوئی ڈیسنٹ قسم کی کوئی مشین دے دو جو مشین یہ کام کر لے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیکنگ کا کام کون کر لے؟ مشین۔ تو اس پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں بہت، میں جب کام کرتا ہوں تو مشورے بھی بہت لیتا ہوں، جہاں جہاں جانا پڑے جاتا ہوں، اس کے بغیر میں نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ لاہور گیا، جب لاہور بیانات کے لیے گیا تو پتہ چلا وہاں بھی ایک صاحب کا کام ہے، ادھر گیا، کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ، ادھر جو جتنے ہائی وے پہ ہے نا یہ باڑے واڑے سب، پرسوں بھی وزٹ کر کے آئے ہوں ایک باڑے کا۔ اب مشینیں یا تو مل رہی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی، اتنی مہنگی ہے، میں نے کہا بھائی 10 لاکھ کی مشینیں پاگلوں میں گیا صرف دودھ کو پیک کرنے کے لیے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایسا ڈیسنٹ کام ہو جائے کہ مشین یہ کام کرے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر کام باہر ملکوں میں جب آپ جائیں نا ٹریولنگ کریں تو وہاں انہوں نے ہر چیز کو ایک سسٹم، اچھا دودھ نکالنے کی تو مشین ہم نے لے لی ہے، پہلے بچے بیٹھے ہوتے ٹھک ٹھک ٹھک، گائے کبھی لات مار رہی کبھی، میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ملازم رکھ لو، ایک ملازم کو میں نے رکھا تھا 35,000 روپے مانگ رہا تھا، 25,000 گائے پالنے کے، اور پھر کہہ رہا تھا کھانا بھی کھاؤں گا۔ اب 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی کھلاؤ، گھر سے کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر والوں کی ایک ذمہ داری بڑھے گی نا، اس کو ٹائم پہ دینا پڑے گا۔
بچوں کو تو آپ 1 آدھ گھنٹے ناشتہ دیر ہو گیا, کچھ بھی ان کو کھانا پکنے میں تاخیر, ملازم کو تھوڑی ایسا کریں گے. تو میں پھر ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے بولا بھائی 10,000 تجھے کھانے کے دے دوں گا, خود ہی کھا لیا کر. تو 35,000 اب بتاؤ گائے کو کھلائیں یا اس کو پالنے والے کو کھلائیں؟ جتنا گائے کھا رہی ہے گائے پالنے والا بھی اتنا ہی کھا رہا ہے. تو پھر میں نے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا یار ایسا کام کرو کہ مشینوں سے کام لے لو. یہ ملازم جب رکھا جاتا ہے جب 5-10 گائے ہوں آپ کے پاس, ایک گائے پہ میں ملازم, پھر وہ رہے گا کہاں؟ پھر ملازم نہاتے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کرے, پتہ چلا ہمارے سامنے کر رہا ہے, ہم جب نہیں ہیں تو نہیں کر رہا, بال گر رہے ہیں اس میں, اس کا اپنا پسینہ گر رہا ہے. تو آج کل ملازم کا بھی تو صاف ستھرا ملازم کھانے پینے کی چیز ہے نا, صاف ستھرا ملازم. ایک آیا تھا, میں نے کہا بھائی تو پہلے صابن سے 2 دفعہ یہاں تک ہاتھ دھوئے گا, سر پہ وہ لگائے گا, اور پھر گائے کے تھنوں کو گرم پانی سے دھوئے گا, اور جب ٹپکنا بند کر دیں تو اس کو صاف کرے گا پھر بالٹی میں. اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا نہیں کرے گا. اتنا نیک ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا. یہ بیان سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کی بات ہے, سن لیں اس کو. کچھ ہمارے تجربے ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. آپ کو فری پھوکٹ میں ہماری 1-2 مہینے کی محنت 5 منٹ میں اس کا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ مشین پہ آؤ, مشین پہ. تو ملکنگ مشین ہے نا وہ ہم نے پھر خریدی ہے بہت جگہوں پہ سروے کرنے کے بعد. اس کا میں اب ایک ولاگ بناؤں گا گائے کا, پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اس ملکنگ مشین کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لگا دو بس, ٹڑک کر کے صاف ستھرے طریقے سے دودھ نکل آتا ہے. تو 1 دفعہ کا خرچہ ہے مشین میں, لیکن جان چھوڑ گئی. اب ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے, وہ ٹانگیں باندھنا بڑا مسئلہ ہے. ٹانگیں تو ہم باندھ دیتے ہیں لیکن وہ رسی کتنی گندی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں بھائی, کام سارے کرو لیکن اگر آپ اس کو تمیز سے کرو گے تو صفائی ستھرائی سے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک تھوڑا سا فریم بنا لیا جائے جس میں گائے فکس ہو جائے, بہت ہلکا پھلکا 1-2 پائپ لگا کے بن جاتا ہے. وہ یوٹیوب پہ دیکھو گوروں نے کیا ہوا, یہ ایسا فکس کرتے ہیں گائے ہلتی نہیں ہے, بڑے آرام سے بیٹھ کے دودھ نکالتے رہو اس کا. ہم تو مشین لگا دیں گے. تو ابھی اس پہ ورک کر رہا ہوں میں آج کل فارغ وقت میں. اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ اب دیکھو دودھ بھی بک جائے گا, اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بچے یوں یوں کر کے. تو لیکن یہ ہے کہ مزہ آ گیا, اتنا بہترین دودھ. آپ کو پتا ہے ہماری جو دیسی گائے ہے نا, اس کا دودھ کہلاتا ہے A2 کوالٹی. میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں. دودھ کی 2 قسمیں ہیں, ایک A1 کہلاتا ہے اور ایک A2 کہلاتا ہے. A2 کوالٹی میں اچھا ہوتا ہے, اور یہ ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. اور جو A1 ہے وہ گوروں کی گائے ہے, جو آسٹریلین گائے. دودھ اتنا ہوتا ہے بیکار, ہضم اس کو ہضم کرنا مشکل. میں بیکار کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بیکار نہیں. تو یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا, یہ گورے لے کے جا رہے ہیں اور کراس بریڈنگ کرا کے ہماری گایوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے وہاں امریکہ میں دیکھا ہماری یہ ساہیوال کی گائے, اور یہ میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں چھانگا مانگا میں گھوم رہا ہوں. تو وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے, انڈیا اور پاکستان سے جانور لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری گائے ہیں چرنے والی, یا یہ جو گھومنے پھرنے والی گائے ہیں, یا یہ جو دیسی گائے ہیں, اس کا دودھ اپنے خرچے پہ پی لیا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. اب ان کا بیٹا بھی ٹینشن میں گیا ہوا تھا نا, اتنی پرابلم ہو رہی تھی اس کو کہ یار میں جو ہوں وہ سب گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دماغ بنا لو ٹماٹر بیچیں گے. دماغ کس چیز کا بنا لو, بولو نا, ٹماٹر بیچیں گے. اب یہ اچھا نہیں لگتا پڑھے لکھے آدمی کو کہ میرے اوپر دھبا لگے, میرا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ کیا بیچتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے. یہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بیچارہ جو ٹماٹر والا ہے اس کو تو بے عزتی محسوس نہیں ہوگی, لیکن جو جس کی توقعات یہ تھیں کہ میں لینڈ کروزر لے کے گھوموں گا اور میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اس کو ظاہر ہے ریڈی پہ بیٹھا ہوا اس کو فیلنگ ہوگی نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بھائی ڈیسنٹ طریقے سے بیچو. صحیح ہے. انگریز ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے, لیکن کوئی کہتا ہے گورے ٹماٹر بیچتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گورے میزائل بیچتے ہیں, بم بیچتے ہیں. تو میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں کہ آپ
ٹماٹر بھی بیچ لو گے اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی رشتہ لینے میں مشکلات ہوں گی, آپ کی اچھی جگہ نکاح بھی ہو جائے گا. یعنی اچھی جگہ سے مراد جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, آپ ان کو یہ تھوڑی بتاؤ کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں, آپ بولو کہ میرا آن لائن ویجیٹیبل کا بزنس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ویجیٹیرین ہیں ان کو ویجیٹیبل پرووائڈ کرتا ہوں. اس میں ریڈ ویجیٹیبل بھی ہے. ٹماٹر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور خاص طور پر وہ ریڈ ویجیٹیبل جو عام طور پر کھانوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے, فوڈ میں زیادہ بولو یوز ہوتی ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ نے اپنا ایک آفس بنا لیا گھر کے اندر ہی, ایک کمرہ ادھر اتنا تو کر لو نا, رنگ ونگ کر لو اس کے اوپر, ایک پرانا سا لیپ ٹاپ کسی سے لے لو, آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی آج کل. اور بائکیا والے سے رابطہ کرو, خود ہی بائکیا والے بن جاؤ. 2 کپڑے رکھو, ایک آفس میں بیٹھنے کے لیے. ایک آدمی نے مجھے بتایا آج بڑے پیسوں میں کھیل رہا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے وہ بیان سنے. اس نے مجھے بتایا کہ میرے میرڈ تھا بیچارے پہ حالات خراب ہو گئے, اب مالدار گھر میں شادی کر لی تو بیگم کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں غریب ہو گیا ہوں. آج کل بیگمیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ ہوتی ہیں, کھلا لے لیتی ہیں. یہ کھلا شرعی معتبر ہوتا نہیں ہے یہ والا کھلا. تو کہتا ہے میں نے وہ کام کیے نا مزدوری کے, کہتا ہے میں نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے, ایک گھر کے لیے اور ایک وہ میں اپنا سوٹ یعنی شاپر میں نا شلوار قمیض پرانے سے ڈال کے جاتا تھا, ہولیا چینج کر کے مزدوری کرتا تھا میں صدر میں. اس سے کم از کم اتنا ہو گیا, پھر واپسی پہ نہا دھو کے دوبارہ کپڑے چینج کر کے آئے اپنی گاڑی میں یا بائک میں جو بھی تھی. یہ ریئل بتا رہا ہوں آپ کو, ریئل جس بندے نے مجھے بتایا خود اس کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو میں. کہہ رہے وہاں جا کے پتہ نہیں لوڈنگ کا کام کرتا تھا کنٹینر پہ, بالکل ہولیا چینج, کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی صاحب ہے. نام بتا دوں آپ کو وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ بیچارہ. تو کہہ رہے ہم نے بھیک نہیں مانگی, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, مزدوری کی. اب ایک اسٹیٹس بن چکا تھا سسرال میں, خاندان میں. اگر وہ یہ دیکھ لیتے بھائی اس ہولیے میں وہاں یہ کام کر رہا ہے تو وہ اسٹیٹس خراب ہوتا. اسی دوران جاب بھی تلاش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ نے پھر حالات اچھے کر دیے. پھر اس کو وہ دھوتی بنیان کی ضرورت ختم ہو گئی. دھوتی بنیان نہیں تھا شلوار قمیض ہی, وہ جیسے بیچارے مزدور لوگ پہنتے ہیں. تو آپ ذہن میں یہ بنا لو کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی حالات آ گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. دیکھو جو چیز بھی کھائی جا رہی ہے نا وہ بکتی ہے. تو ٹماٹر بیچنے میں آپ یہ نہ کہیں گے سسرال رشتہ لینے کے لیے کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. آپ نے کیا کہنا ہے, میرا ویجیٹیبل کا بزنس ہے, یہ میرا آفس ہے, کرائے پہ کسی سے 2 دن کے لیے ادھار آفس مانگ لو. خیر یہ میرا آفس ہے اور اس میں آپ کبھی تشریف لائیے. ہمارا ویجیٹیبل کا ایک بہت بڑا بزنس ہے, ہم ویجیٹیرین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ جو گوشت ووش کے, پھر وہ ڈاکٹروں کے 2-4 کلپ بھی لگا لو جو کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. دیکھو سبزی کھانے کا بھی ایک کلپ آیا, سبزی کھائیں, زیادہ سے زیادہ سبزی کھائیں. ویجیٹیرین یہی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھائیں, کیا کھائیں, سبزی کھائیں. تو ایک بڑا اچھا کلپ کسی نے بنایا کہ بالکل ہمیں سبزی ہی کھانی چاہیے, اور سبزی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلائیں اور کاٹ کے بکرا کھا جائیں. میرے تو سلام دعا ڈاکٹروں حکیموں سب سے ہوتی ہے نا. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, بہت پرانی بات ہے. تو میں نے پوچھا حکیم صاحب یہ چنے کی دال کے بڑے فضائل ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, یس حکیم لوگ بتاتے ہیں, بڑی طاقتور ہوتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے, گیس کرتی ہے. انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کہ چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور بکری کا دودھ پی لو. بکری کو جو بھی کھلایا جائے نا دودھ میں اس کے اثر فوراً آتا ہے. یہ دودھ کی خاصیت ہے. بکری میں بہت جلدی, میں نے دیکھا ہے بکری کو میں پیاز کھلاتا تھا نا, دودھ پیو گے پیاز کی اسمیل آئے گی دودھ میں. تو بکری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بکری کو جو کھلایا جائے اس کے دودھ میں, دودھ بڑی خاندانی چیز ہے, خوب سمجھ لو اگر صحیح نیچرل فارم میں مل جائے. خیر تو آپ نے کیا لیبل لگانا ہے, ہم ویجیٹیرین ہیں, ہم کیا ہیں, ویجیٹیبل کو پروموٹ کرتے ہیں, یا اور جو بھی آپ کو بہتر لگے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں میرے بھائی.
تو اس بیچارے نے جب دائیں بائیں ہر ایک سے دنیا کی باتیں, گاڑی بنگلہ سب کچھ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, تو جو چیز صبح و شام انسان سنتا ہے اسی کی ویلیو دل کے اندر آتی ہے. تو دنیا تو ملی نہیں, ڈپریشن سے خودکشی کر لی. میرے پاس تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو خودکشی کی طرف جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہم نے سنا ہے تو اللہ کا شکر ہے خودکشی کے خیالات دل سے نکل گئے. ہر وقت دنیا کا خناس جو ہے نا گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. اور بھائی جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. اور اگر ریڑھی لگا کے بھی ٹماٹر بیچ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہی ہو جائے گا نا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی, وہ بھی مرے گی تم بھی مرو گے. قبرستان میں جا کے دیکھو, وزیروں کی بیٹیاں بھی دفن ہیں جو ملکاؤں کی طرح رہا کرتی تھی, ٹماٹر والوں کی بیویاں بھی دفن. ایک قبر ٹماٹر والے کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی شہزادے کی قبر ہوگی, اندر جانے کے بعد سب برابر. یہ ہے اس دنیا کی حیثیت. تو موت کا تصور دیکھو, موت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں ہمیشہ, لیکن خدا کی قسم ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی کیا ہے؟ موت کا تصور, کہ سب ختم ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے بس میں اگر ہوتا کہ موت کو ہم دھکیل دیں تو ہم دھکیل دیتے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کیوں نہ اس موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بے دین آدمی اس موت کے تصور کو ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بناتا ہے, یار میں مر نہ جاؤں, یار میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. دیندار آدمی اسی موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ یار سب کیا ہو جائے گا؟ ختم. نہ خوشیوں میں اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ, آپے سے باہر نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ یہ خوشی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ اتراتا ہے انسان. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری بڑی خوبصورت سی بیوی, بڑی معشوقہ, اپنے دوستوں میں انٹروڈکشن کروا رہے ہو, آج کل لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی بھابھی سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی لے کے گھوم رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہوا ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. دوست نے پوچھا یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھابھی نے خلا کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں یار کیس تو کیا ہوا ہے, 1-2 دن تک تو ہے نا, ابھی میرے ساتھ ہی ہے. اب خلا کی ڈگری, جج کا تو کام ہے لوگوں میں طلاقیں دلوانا. ونس اپون اے ٹائم ججز کا کام تھا سلو صفائیاں. آج کل الحمدللہ جنرل مشرف وہ کام کر کے گیا ہے کہ آپ جائیں, آپ کی بیگم جائے, بس عدالت جج انتظار کر رہا ہوتے, آئیے اتنے دنوں کے بعد آپ کیوں تشریف لائیں گے. فوراً ٹھک کر کے, ابے جو کام میاں کا ہے تو جج ہے بھائی, تیری بیوی نہیں ہے, اپنی بیوی کو تو طلاق دے. اسلام میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے جس کی بیوی ہے. حکومت کی بیوی تھوڑی ہے جو حکومت کے پاس یہ رائٹ آ گیا. خیر یہ تو ایک الگ دکھڑا ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں. خاندانی نظام کی واٹ لگا دی اس عدالتی خلا نے, اور ہمارے دینی لوگ سب خاموش, سب خاموش بیٹھے ہوئے. اس پہ کوئی جاندار آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے, پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. خیر تو اب آپ نے یہ کہا یہ آپ کی بھابھی ہیں, ان سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, جیلس ہو رہے ہیں, بے یار ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور شادی کہاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دوست نے عقل مند نے آ کے کہا بھائی یہ تو خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے. کہا یار کوئی بات نہیں, جب تک ہے اس وقت تک میری ہے نا. تو اس بات سے دوست مطمئن ہو جائیں گے, بولیں گے بس یار بے وقوف کسی اور کو بنا, تیری کہاں سے ہے, کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, خلا کا کیس چل رہا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ ہمیں یہاں تو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے, یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی میرا بولو نہیں ہے, یہ حتیٰ کہ کرتا شلوار ناڑا بھی میرا نہیں ہے. کمبخت جب کفن پہناتے ہیں نا ایک چیز نہیں چھوڑتے. انگریز تو پھر بھی سوٹ ٹائی میں جو اس کے دفتر والی ٹائی تھی نا وہ تو لگا ہی دیتا ہے. انگریز جب دفن کرتے ہیں نا سوٹ ٹائی میں, جو باس اکثر پہنا کرتے تھے, وہ ہو سکتا ہے انڈر ویئر بھی پہنا کے رکھتے ہو, بہرحال مجھے نہیں پتا باقی ڈیٹیل میں نہیں, پورا بڑی تمیز سے اس کو ایک پرسنالٹی بنا کے تابوت میں دفن کرتے ہیں. کم از کم تابوت تو جاتا ہے نا ساتھ. اسلام نے تو بتا دیا بھائی چڈی بنیان بھی اتارو, ختم, کچھ بھی نہیں جاتا.
जेब ही नहीं होती है कफन में, और एक कपड़े पे भी जो जा रहा है ना वो भी इसलिए कि सतर ढांप दिया जाए इसका, बस। तो मेरी कहां से हो गई? क्या ख्याल है? मेरा घर, मेरी जमीन है, बचकाना बातें हैं। शायर ने कहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। तेरी नजर का ज़ौक़ ऊंचा नहीं है, घटिया है, बहुत घटिया सोच है। जिस बीवी ने खुला का केस फाइल किया हुआ है उसको दावतों में लेके फख्र कर रहा है, मेरी वाइफ से मिलिए। अब तेरी वाइफ केस चल रहा है भाई, कभी भी मार्केट से शार्ट हो सकती है। तो भाई हर चीज शार्ट हो सकती है मार्केट से, तो उस पे इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, मेरी बाइक छिन गई, मेरे ये हो गया, मेरा यूं हो गया, बचकाना बातें हैं भाई, बचकाना सोच है। तो इसलिए दौलत कभी भी ना तो नाजायज तरीके से कमाओ और ना नामुनासिब तरीके से कमाओ। शरीयत हमसे ये चाहती है हराम तरीका भी ना हो, ना मुनासिब भी ना हो। ना मुनासिब किसे कहते हैं? अपने आप को जलील करके कमाना। आज मैं देखता हूं होटलों के बाहर जाओ, गाड़ियों के सामने आके खड़े होते हैं, आप आइए हमारे होटल में आइए, यहां खाना। ये अंग्रेजों से सीखा है हमने, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। क्यों अपने आप को कस्टमर के सामने जलील कर रहे हो? तुमने होटल बना लिया, रेस्टोरेंट बना लिया, लिख दिया कि यहां बिहारी कबाब मिलते हैं, देसी मुर्गा मिलता है, बस लिख दिया ना, काफी है, नजर आ रहा है ना। साइन बोर्ड लगा दो ताकि चलते फिरते लोगों को नजर आए। आके घुस रहे होते हैं, सर आप आइए, ये भिखारीपन है। आप मार्केट में चले जाओ, कपड़े की मार्केट में, हाँ बाजी, हाँ सूफी साहब, अबे तू कपड़े की दुकान खोल के बैठा हुआ है, हम यहां से गुजर रहे हैं, नजर पड़ रही है ना, गोलागंडा तो नहीं बेच रहा ना यहां पे तू। अपने आप को भी थका रहे हो, जलील भी हो रहे हो। रिस्क उतना ही मिलेगा जितना मुकद्दर में है। यह तरीका जायज है लेकिन नामुनासिब, इंसान की इज्जत को खाक में, डिप्रेशन में भी लेके जाता है इंसान। आप एक दुकान के साथ दूसरी दुकान खोल लो, दूसरी दुकान वाला आपकी दुकान की वाट लगाना शुरू कर देगा, भाई वहां से दही लेते हो, देख लो। अच्छा होशियार इतने होते हैं, बुराई नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको पता है हम बुराई करेंगे तो बदनाम होंगे। मेरे तो तजर्बा है ना इन सब चीजों का। अच्छा आप वहां से दही लेते हैं? जी वहां से लेता हूं मैं, आज हमने सोचा आपकी ट्राई करते हैं। ठीक है, बस मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, जाहिर है पड़ोसी है, कह तो दिया आपने, और क्या है, बोल तो दिया ना आपने। मेरे पास बाइक थी, पुरानी बाइक, किसी को बद्दुआ देनी हो ना तो बदनामी से बचने के लिए 2 बद्दुआएं याद कर लो, बदनामी भी नहीं होगी और बद्दुआ ऐसी लगेगी, रोएंगी, रोता रहेगा वो। एक उसको दुआ करो, अल्लाह इसको पुरानी गाड़ी दिला दे, बस, ए अल्लाह इसको पुरानी गाड़ी दिला दे। नंबर 2, ए अल्लाह इसके घर में मजदूर आए, बस, इसके घर में कौन आए? कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मजदूर घर में घुस जाए ना, इमाम मेहदी आके निकालेंगे उसको भाई, वो नहीं निकलेगा, नहीं निकलता। अंग्रेजों के यहाँ, गोरों के ऐसा होता है, मजदूर को, ठेकेदार को आपने टाइम दिया, एडवांस पेमेंट दे दी, उस टाइम के अंदर बना के निकल जाएगा। यहाँ नहीं होता। यहाँ आपने कोई कमरा बनाना है, कुछ भी बनवाना है ना, मजदूर को, ठेकेदार को आपने बुलाया, आपने कहा ये पैसा आधा पकड़ ले, वो आधा लेगा पैसा, आधा पकड़ ले, कितने दिन में बना देगा? जी 1 महीने में बना दूंगा। यार 2 महीने ले ले, ठीक है, लेकिन बना देना। चल ठीक है 2 महीने नहीं, मैं 1 में बना दूंगा। अबे तू 2 महीने ले ले लेकिन बना देना। इस दौरान वो 10 बंदों से और ठेका पकड़ लेगा, तो कहेगा ये तो आ ही गया है ना मेरे हाथ में, सरिये के पैसे तो मिल ही गए हैं, अब ये तो भाग नहीं सकता। 10 और बंदों से पैसे पकड़ेगा वो और 10 के 10 के काम शुरू कर देगा। इतना सा काम आपका होगा और आप अज़ाबे जान, मजदूर घर में घुस जाए, निकलते हैं। तो एक बुढ़िया ने किसी को बद्दुआ दी, अल्लाह करे तेरे घर में मजदूर आए, तो उसने कहा ये कैसी बद्दुआ? जब आए ना तो पता चला। तो ठेकेदारों के लिए ये तरीका भी पैसा कमाने का घटिया है, समझ रहे हो? कमा तो लेते हैं, घटिया तरीके से कमाते हैं। ये तो नाजायज भी है कि जिससे आपने जो वादा किया आप उसको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन ठेकेदार पकड़ रहे होते हैं, इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, उधर से ठेका पकड़ लिया, रुला दिया बंदे को। भाई जिससे आपने कमिटमेंट किया आप उसको जल्द से जल्द पूरा करो।
یہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, میں خود یہ بھگت رہا ہوتا ہوں. اب سوچو ہمارے ساتھ جب یہ ہوگا تو آپ تو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہو, تو مشہور لوگوں کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈر بھی ہوتا ہے, مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو بیچارہ مشہور نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر, تیرا کیا ہوگا کالیا, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ گھٹیا, نیچ بنائے. ابھی ایک کا کام ہوا نہیں ہے, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ. بھائی آپ پکڑو, ٹھیکہ پکڑو اس کو, پھر ٹائم دے دو, بھائی یہ 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا, ایڈوانس میں کچھ دے دو تاکہ کمٹمنٹ خراب نہ ہو. نہ, اسٹیٹ ایجنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ کا پلاٹ انہوں نے بیچا, بیانہ بھی لے لیا, شام کو ستار بھائی کی کال آ گئی, یار وہ 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا؟ ہاں یار دے دیا. بیانہ لے لیا؟ ہاں لے لیا. اب 1 کروڑ 10 کا مجھے دے دے یار, یہ 1 کروڑ 5 کا مجھے دے دے. اب آپ کی نیت کیا ہو گئی؟ اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہتے یار وہ تو میں بیچ چکا ہوں, بیان دے چکا ہوں, بیانیہ لے چکا ہوں, بیانہ لے چکا ہوں, میں اس سے ایڈوانس لے چکا ہوں, اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, میں ابھی عمرہ کر کے بھی آیا ہوں, وہاں میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ساری دعائیں مانگی ہیں میں نے, تو میں کیسے یہ کر لوں گا؟ کوئی میرے ساتھ یہ کرے مجھے کتنا غصہ آئے گا. نہ نہ نہ, وہ کہے گا یار ستار بھائی آپ 1 کروڑ 5 کا لے رہے ہو نا, 5 کیا 5,000 بھی اضافی دے رہے ہو نا, کوئی مسئلہ, یہ تو 5 لاکھ ہے, میں 5,000 میں بکنے والا آدمی ہوں, زبان چینج کر لوں گا میں. پھر کیسے بکتے ہیں؟ جمشید کو فون کریں گے جس کو 1 کروڑ کا بیچا ہے, یار جمشید بھائی دیکھو آپ سے اپنا پرانا تعلق ہے, میں نے آپ کو ایک چیز بیچ تو دی ہے لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا یار. اپنوں کے ساتھ انسان بات کلیئر ہی کرے تو اچھا رہتا ہے. یہ سب چیزیں میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنے اوپر. ایک صاحب نے مجھے بائک پہنا دی, پرانا واقعہ ہوگا, اس کو کمبخت کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں. پھر ان کو ضرورت ہوئی بائک لینے کی تو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں اس کے یار کاغذات مفتی صاحب پورے نہیں ہیں, کم از کم 20-25 سال پرانی بات ہوگی, کاغذات پورے نہیں ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی گاڑی لے کے بائک لے کے گھومیں. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتا تھا اس بندے کی اور بھی کمپلین ہے, آپ کہہ سکتے ہو سکتا میں بدگمار ہوں, لیکن اس کی پتہ چلا یہی کام ہے اس کا. اب تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے, مشہور ہو گیا نا, جب تک مشہور نہیں تھا, رفیع بھائی آپ کو تو بندے کا نام بھی جانتے ہیں, گاڑیوں کے جنازے پہنانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے مجھے, سمجھ رہے ہو؟ پرانی گاڑی ہے یہ, مسجد کی, میں تو امام ہوں نا مسجد کا, مسجد کا امام ہے, پہنا دو اس بیچارے کو, کیا پتا چلے. اتنے فضائل سنا, یہ گاڑی ایسی ہے, یہ گاڑی ایسی ہے, یہ بس اتنے کی آپ کے لیے, آپ چونکہ امام ہو آپ کے لیے. جب میں نے گاڑی چلائی تو گاڑی کے علاوہ سب چیزیں چل رہی تھیں, ہارن کے علاوہ سب کچھ بج رہا تھا. اچھا جب میں روڈ پہ لے کے گیا بریک ہی نہیں لگ رہی, کہہ رہے ہیں یار اس کے بریک کا سسٹم یہ ہے کہ 2-3 دفعہ آپ لگائیں گے, کوئی ہائیڈرولک بریک ہے پتہ نہیں کون سی ہے, تو 30 جب جا کے لگے گی. میں نے کہا ہاں کوئی بندہ سامنے آ گیا تو میں 3 دفعہ اس کو موقع دوں گا. تو خیر بڑی کہانی ہے ہمارے پاس, واقعات ہیں, یہ کہانیاں کا مطلب جھوٹے قصے نہیں ہے, سچی کہانی ہے, سچے واقعات ہیں. تو میں یہ واقعات سنانا مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے کہ پیسہ کمانے کا یہ کیا ہے گھٹیا طریقہ, اور اس سے انسان بدنام بھی ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت کما لوں گا, بھائی لوگوں کو اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اعتماد خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو آپ پہ اعتماد ہونا کہ میں اس کو 10 کروڑ روپے بھی دوں گا, اگلے دن مانگوں گا دے دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اعتماد پیدا کروانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن سیکنڈوں میں اعتماد ختم ہوتا ہے, ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے, ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے وہ. تو بات لمبی ہو گئی, وہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو دنیا کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ناجائز کما رہا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہوس ہے. نامناسب طریقے سے کما رہا ہے، نامناسب اپنی عزت لٹا کے، ذلیل ہو کے، یہ بھی نامناسب طریقہ ہے. آپ کوئی گاڑی خریدنے جائیں، گاڑی خریدنے کے بعد وہ کہے گا مٹھائی کے اتنے پیسے دے دو. ابے یہ مٹھائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ کہیں گے یہ تو جی دستور ہے یہاں کا، مٹھائی کے اتنے پیسے ہوتے ہیں. بھائی میں پورا ڈبہ لے کر آ رہا ہوں مٹھائی کا، نہیں جی مٹھائی کے پیسے چاہیے. تو مزیداری نہیں ہے، مزیداری نہیں. خیر، تو جب یہ دماغ بنے گا دولت کے بارے میں ہر وقت ہوس 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 ہوس، تو ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا انسان؟ خودکشیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ان ملکوں میں تو بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ کبھی سوئٹزرلینڈ میں ریشو زیادہ ہوتا ہے، کبھی جاپان میں زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ جاپان ترقی یافتہ ملک ہے، تو وہاں اگر کوئی شخص پڑھائی میں پیچھے رہ گیا، جاب میں پیچھے ہو گیا، وہ تو سمجھتا ہے میں تو ناکام ہو گیا، وہ سمجھتا ہے میں تو کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا. تو خودکشی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اس کو تانے دے گا، بے تو ناکام آدمی ہے. جاپان کی جو کمپنیاں ہیں وہ دنیا میں بہت آگے جا رہی ہیں، گاڑیاں، ہر چیز. تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں نا، تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ سیدھا اس کے پاس اب خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان سے آئے تھے، بہت پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگے کہ بتاؤ جاپان میں کسی بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے 1 نمبر سے رہ جائے، پاکستان میں کوئی بچی یا بچہ 1 نمبر سے رہ جائے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے، تو پاکستان میں اس بچے کی ماں کیا کرے گی؟ باپ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، شب جمعہ چلا جائے گا. کیا خیال ہے؟ بیان سن لے گا جا کے مولانا عباد اللہ صاحب کا یا اور بزرگوں کا، صبر کے فضائل سن لے گا نا جا کے. لیکن جاپان میں کیا کوئی شب جمعہ ہے؟ نہیں ہے. جاپان میں کیا ہے بھائی؟ ان کے کوئی مولوی تھوڑی ہوتے ہیں، مذہب تھوڑی ہے. تو وہ تو سمجھتا میں ناکام ہو گیا. تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں ایسا نہیں ہے، اگر 1 نمبر سے بچی رہ گئی نا تو خودکشی ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے کر لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ریشو ہے. تو اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ہوس کو اور بڑھا دو. بھائی دنیا تو کمانی ہے، وہ تو کافر نے بھی کمانی ہے، مسلمان نے بھی کمانی ہے. ہوس تو نکالو، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، وہ کیا کرتے تھے جب دکان پہ بہت رش ہوتا نا، 1 مہینہ دیکھتے، بہت 3 دن کے لیے دکان بند کر کے بیٹھ جاتے. وہ کہتے یار دکان ہی دماغ میں سوار ہو گئی ہے، اس کو نکالو. جیسے آپ جب میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز، اور ایک چیز سیاسی چیزیں سنتے ایک ہی چیز سنتے رہیں گے. یوٹیوب بھی آپ سے کھیلتا ہے، آپ جس طرح کی چیزیں سنتے ہیں وہی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی سیاستدان سے محبت ہے، اس کے فیور والے صحافیوں کو سننا شروع کیا آپ نے، تو یوٹیوب وہی بھیجنا شروع کرے گا. آپ کی عشق اور زیادہ بڑھنا شروع، بڑھتے ایسی پیک پہ پہنچو گے کہ مخالفت برداشت نہیں کرو گے. کسی نے ایک لفظ بولا، آپ کا دل چاہے گا جبڑا پھاڑ دو. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور اگر آپ کو کسی سے سیاسی لیڈر یا کوئی بھی لیڈر ہے جس سے دشمنی ہے، آپ اس کے صحافیوں کے کلپ سنو گے، سنتے آپ کی دشمنی بڑھتی، کیونکہ سارے وہی یوٹیوب وہی چیزیں بھیجے گا جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہوں گی. ہوتے آپ دشمنی میں اتنے پاگل ہو جاؤ گے، کسی نے اس کے فیور میں 2 لفظ بول دیا، آپ کا دل چاہے گا اس کا جبڑا پھاڑوں اور 32 باہر نکال کے رکھوں اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نیندیں اڑیں گی، پھر پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے، دوستیاں ختم، رشتہ داریاں ختم. تو اس سے بہتر نہیں ہے بھائی بند کر کے؟ کیا خیال ہے؟ بند کر دو کچھ دنوں کے لیے، کنٹرول کرو. سننا کیا ہے بھائی؟ علماء کو سننا ہے، نیک لوگوں کو سننا ہے. سیاسی چیزیں اتنی سنو جتنا تمہارا سیاست میں عمل دخل ہے. جب نہیں ہے، دیکھو اس ملک میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے بھائی چاہتے ہیں. مجھ پہ کوئی کیس بنا تو میں بولوں گا میرے بڑے بھائی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے نا، میرے بھی تو بڑے بھائی ہیں. تو کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بھی قانونی زبان جان گئے ہیں، سیف گیم کھیلنا سیکھ گئے بھائی. اس ملک میں وہی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے، جب بڑے بھائی چاہتے. جب پھر میرے چاہنے سے تو ہو نہیں رہا کچھ، تو ہمیں اگر کوئی بات موقع ملتا ہے کہ کوئی حق بیانی ہے تو ہم بیان کر دیں. ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پاگل ہو گئے ڈپریشن سے. بند کر دو اس میڈیا کو تھوڑے دنوں کے لیے.
سائڈ پہ لگا دو, سکون ملتا ہے. ایک زمانے میں تو میری یہ حالت ہو گئی تھی, کیونکہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے کوئی بات. ہر آدمی اپنا ایک کانسیپٹ لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے مفتی صاحب مجھ سے میرے نظریے کی باتیں کریں, وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے. بحث ہوتی ہے, رشتے ٹوٹتے ہیں, دوستیاں ختم ہوتی ہیں, اسٹریس بڑھتی ہے انسان کی. تو میں تو پھر یہ کرتا ہوں, موبائل بند کر کے سفر پہ چلے جاؤ بھائی, بھول جاؤ. 1-1.5 ہفتے بعد آؤ, بالکل نارمل ہوتا ہے, انسان سیٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو بچانا ہے میرے بھائی. کھوپڑی بچے گی تو ملک بچے گا. سارے ہی پاگل ہو گئے پاکستان میں, تو ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ملک تو بنتا ہے عوام سے, لوگوں سے. لوگ صحت مند ہوں گے, کھوپڑی صحت مند ہوگی تو صحیح چلے گا حساب کتاب, ورنہ جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں ہو پائیں گے ہم سے. تو بہت زیادہ ایگریسو نہ ہوا کریں ان چیزوں میں آگے جا کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ صاحب نے جب صبح و شام باتیں دنیا 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 دنیا, جب وہ بچہ بیچارہ بیٹھ رہا ہے رشتہ داروں میں, گاڑی, تو ظاہر ہے ڈپریشن میں گیا اور خودکشی کر لی. تو میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے جس کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا, وہ زبان سے اسی کے تذکرے زیادہ کرتا ہے. فرماتے تھے بہت سے دولت مند بہت دولت والے ہوتے ہیں, زبان سے دولت کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے. یہ وہ دولت مند ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن دولت کی ہوس نہیں ہے. اور کچھ غریب ہوتے ہیں, دولت ہے نہیں لیکن صبح و شام پیسہ پیسہ پیسہ. وہ نہیں جو وہ لال رومال والوں نے وہ لال ماسک چڑھا کے آتے ہیں, انہوں نے انڈا موڑ جیسے کسی ہوٹل کی ویڈیو بنائی ہے نا, بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں 2 کروڑ سے پراٹھے کے پیسے ہیں نہیں. صحیح ہے. تو ہر وقت دولت دولت دولت, تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے دل میں دولت کی ہوس ہے, یہ نقصان پہنچائے گی آپ کو. تو مجھے یاد ہے ان دنوں میں میرا نظر ٹیسٹ کرانے کے لیے میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, نظر میں کچھ تھوڑا سا دھندلا جال سا آ رہا تھا. تو 24-25 سال میری عمر تھی. میں جب گیا ہوں تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خیر نظر ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ملٹی وٹامن لکھ کے دے دی. تو انہوں نے مجھے بتایا, وہ بیٹھے ہوئے باتیں کیا کر رہے ہیں, ابے فلاں کی تنخواہ اتنی ہے, فلاں کی اتنی ہے. آدھا گھنٹہ میں بیٹھا ہوں کم بختوں کی, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. ابے تم اپنے پیشے سے متعلق ہی بات کر لو کہ یار ایک نیا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے آنکھوں کے علاج کا, یار ایک نئی میڈیسن آ گئی ہے. یہ بھی نہیں. انسان کو اپنے پیشے سے تو محبت ہوتی ہے نا, کوئی صحت کی بات کر لو, آنکھوں کی صحت کی بات کر لو. نہ, جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اس کی تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, فلاں کمپنی میں فلاں ہاسپٹل میں جاب مل رہی ہے, اس میں اتنے ہزار, اس میں اتنے ہزار. آدھا گھنٹہ یہ 1000 لاکھ کروڑ, اس وقت تو لاکھ بھی کروڑ کے برابر ہوتے تھے, آدھے گھنٹے سے میں یہی سن رہا تھا. مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان پہ تو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. تو مجھے پھر یاد آیا, میں نے کہا یار حضرت کی صحبت میں رہ کے ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ کون سی بات کتنی کرنے کی ہے. بھائی آپ ضرورت کی حد تک کرو, ہر وقت یہی ریپیٹ کرتے جا رہے ہو, سارا دن یہی کرتے ہوں گے. تو یہ ہے دنیا کی محبت, سمجھ رہے. اللہ نے ہمیں کیوں بتایا